بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک عربی میں ہے، احادیث مبارکہ عربی میں ہے، قبر میں سوالات عربی میں ہوں گے، اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ سب سے بڑی بات تو یہ، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم عربی سیکھیں، کیونکہ ہمارے دین کا اصل ماخذ عربی میں ہے، یعنی قرآن و سنت عربی میں ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہمیں عربی سیکھنی چاہیے۔ عربی سیکھنے کے لیے جن علوم و فنون کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک علم صرف ہے۔ اسی وجہ سے ہم اساس الصرف پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل 5واں سبق پڑھیں گے۔ دیکھیے، 5واں سبق ضمیر کا بیان۔ سب سے پہلے ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ضمیر کی تعریف یوں سمجھ لیں، ضمیر یعنی پروناؤن، جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ علم صرف کی کتاب ہے۔ عام طور پر علم صرف کی کتابوں میں ضمیر کا بیان نہیں ہوتا۔ اکثر کتابوں میں دیکھیں گے تو ضمیر کا بیان نہیں ہوتا۔ نہ جانے مصنف نے یہاں کیوں ضمیر کا بیان ذکر کیا ہے۔ اور اس سبق میں کیونکہ بہت سارے الفاظ ایسے آئے ہیں جو مبتدی کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے اسباق جن کا تعلق علم نحو سے ہے اسے یہاں ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ضمیر کا بیان عام طور پر نحو کی کتابوں میں آتا ہے۔ تو اس سبق کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے علم نحو کی کتاب سے ضمیر کا بیان بھی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی بیانات پڑھنے پڑیں گے، کیونکہ بہت سارے اسباق ایسے ہیں جو اب تک نہیں پڑھے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا ذکر یہاں آیا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ مبتدئین کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو، مگر اتنا ہی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ خیر، دیکھیے، ضمیر وہ اسم ہے جو کسی متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ضمیر وہ اسم ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ضمیر اسم ہوتا ہے، فعل یا حرف نہیں، ٹھیک ہے؟ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، یا تو کلمہ جو ہے اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ تو اسے پتہ چلا کہ ضمیر جو ہے وہ اسم ہوتا ہے جو کسی متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو۔ جیسے میں بھی بول رہا ہوں تو میں متکلم ہوں، آپ سن رہے ہیں، اگر میں آپ کو خطاب کر کے بول رہا ہوں تو آپ مخاطب ہیں۔ مخاطب، تو پر زبر پڑھیں گے، مخاطب نہیں پڑھیں گے۔ مخاطب اگر پڑھیں گے تو مخاطب کا وہی معنی ہو جائے گا جو متکلم کا ہے، یعنی بات کرنے والا، ٹھیک ہے؟ متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ غائب جو موجود نہ ہو اسے غائب کہتے ہیں۔ جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک شخص جو یہاں موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ میں کہوں کہ وہ جو ہمارے زید بھائی ہیں وہ آئے اور انہوں نے مسجد میں جا کر کے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، پھر وہ اٹھے اور چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے میں نے زید نام لیا، اس کے بعد وہ انہوں نے ایسا کیا، وہ ایسا چلے گئے، ٹھیک ہے؟ بعد میں وہ یا اس طرح کے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر زبان میں اس طرح ہوتا ہے۔ اور جو بات کرنے والا ہوتا ہے، جیسے میں بات کر رہا ہوں، تو کیا بات کرنے والا اپنا نام ذکر کرتا ہے کہ اختر کہتا ہے فلاں کام کرو؟ بلکہ بات کرنے والا جو ہوتا ہے، میں نے یہ سوچا، میں نے کہا، میں کہتا ہوں آپ ایسا کیجئے، تو میں کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ میں تو اس کا نام نہیں ہے، میں کیا ہے؟ ضمیر ہے، جو کہ اس کی ذات کو بتاتی ہے، اس کے نام کی جگہ استعمال ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کیا ہے؟ ضمیر۔ اردو میں سمجھ لیجئے، عربی میں انا، ٹھیک ہے؟ اس طرح مخاطب، جیسے جس سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کا نام لے کے عام طور پر بات نہیں کرتے۔ نام جیسے کہ لیتے ہیں، زید فلاں چیز لیا، فلاں چیز لیا، لیکن اس کی جگہ، اس کے نام کی جگہ تو کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں تو جا پانی لیا، تو فلاں کام کر، تو سبق یاد کر، تو اچھی طرح پڑھ۔ تو یہاں پہ تو جو استعمال کر رہے ہیں اس کے نام کی جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے زید پانی لیا، بکر تو پڑھائی کر، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کی نام کی جگہ تو کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ضمیر ہے، پروناؤن ہے، جو نام کی جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد غائب کے لیے، جیسے ہم پہلے کسی کا نام ذکر کرتے ہیں اور بار بار نام لینا پسند نہیں کیا جاتا، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ نام کے بجائے جو ہے وہ یا اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بکر آیا، پھر وہ
مسجد گیا، مسجد میں جانے کے بعد اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر وہ اٹھا اور گھر چلا گیا۔ تو یہاں وہ اس وغیرہ جو ہم بول رہے ہیں یہ سب ضمیر ہے، یہاں وہ اس سب سے مراد وہی زید ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ضمیر کیا ہے، امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جیسے انا یعنی میں، ٹھیک ہے، انتا یعنی تو، ہوا یعنی وہ، ٹھیک ہے، وہی باتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائی۔ تو ضمیر وہ اس میں ہے جو کسی متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ ضمیر کے علاوہ جو جتنے بھی اسماء ہوتے ہیں تمام اسماء کو اس میں ظاہر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دو طرح کے ہوں گے، یا تو وہ ضمیر ہوگا، جو بھی اسم ہو یا تو وہ ضمیر ہوگا یا اس میں ظاہر ہوگا۔ ضمیر نہیں ہے تو اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر نہیں ہے تو ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، اب دیکھیے ضمیر کی دو قسمیں ہیں، یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ضمیر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک متصل، نمبر دو منفصل۔ متصل کا معنی ہوتا ہے ملی ہوئی، منفصل کا معنی ہوتا ہے جدا، الگ، ٹھیک ہے۔ تو جو ضمیر ملی ہوئی ہوگی اسے کہیں گے متصل، جو الگ ہوگی اسے کہیں گے منفصل۔ اب کس سے ملی ہوئی ہوگی؟ عام طور پر ضمیر جو ہے یہ تقریباً 4 چیزوں سے ملی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کم و زائد ہو سکتے ہیں، جیسے ایک تو فعل، ضمیر فعل کے ساتھ ملتی ہے۔ اس طرح جو ہے ضمیر جو ہے حروف مشبہ بالفعل، انا، انا، کانا، لیتا، لعل، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ملتی ہے۔ اب حروف مشبہ بالفعل کیا ہیں آپ نے نہیں پڑھا، تو اس لیے ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو۔ خیر، تو حروف مشبہ بالفعل ان کے ساتھ متصل ہوتی ہے، حروف جر کے ساتھ متصل ہوتی ہے، جیسے لہو، لہم، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسم کے ساتھ، اسم ظاہر کے ساتھ بھی متصل ہوتی ہے، جیسے غلامہ، ٹھیک ہے، کتابہ، تو اس میں جو ہو آ رہی ہے سب ضمیر ہے۔ تو ضمیر کی دو قسمیں ہیں، متصل، منفصل۔ متصل یعنی ملی ہوئی، منفصل یعنی الگ۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں، خود دیکھیے۔ وہ ضمیر متصل کی تعریف، وہ ضمیر ہے، یعنی ضمیر متصل وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو۔ اپنے عامل یعنی جو اس پر عمل کر رہا ہے، عامل اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس ضمیر پر جو عمل کرنے والا ہے اس سے جو ملی ہوئی ہو، چاہے وہ عمل کرنے والا فاعل ہو، چاہے وہ عمل کرنے والا حرف مشبہ بالفعل ہو، یا وہ اس میں ظاہر ہو، یا پھر جو ہے کوئی اور چیز ہو۔ تو وہ ضمیر جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے، جو ضمیر اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے اسے کہیں گے ضمیر متصل، یعنی ملی ہوئی ضمیر۔ جیسے ضربتا میں تا، اور ضربکا میں کا، اور لہم میں ہم، ضمیریں متصل ہیں۔ دیکھیے ضربتا یہ اصل فعل ہے، ضربتا فعل ہے، ابھی آپ نے اسے پڑھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، ضربتا فعل ہے تو اس میں جو لاسٹ میں تا جو ہے نا، یہ تا یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو نے مارا، ضربتا تو نے مارا، تو تا سے سمجھ میں آتا ہے کہ تو نے مارا، ٹھیک ہے۔ تو تا جو ہے یہ ملی ہوئی ہے ضرب سے، تو یہ تا اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے، اس لیے یہ تا جو ہے ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ضربکا، ضربکا میں دیکھیے کیا ہے، ضربکا، ضربا یہ فعل ہے، اور کاف ضمیر جو ہے یہ اس کا معمول ہے۔ ضربا فعل یعنی عامل ہے، اس کے ساتھ ضربا جو عامل ہے اس کے ساتھ کاف ضمیر ملی ہوئی ہے، تو کاف ضمیر ہو گئی ضمیر متصل، ٹھیک ہے، یعنی اس نے تجھے مارا، ٹھیک ہے۔ اور لہم، لہم میں دیکھیے، لہم میں جو ہے لام کے ساتھ ہا ضمیر ملی ہوئی ہے، لام حرف جر ہے، عامل ہے، اس کے ساتھ جو ہے ہم ملی ہوئی ہے، تو یہ بھی ضمیر متصل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس طرح انہو، انہم، یہ حرف مشبہ بالفعل کی مثال ہو جائے گی۔ خیر، ضمیر متصل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 منصوب، نمبر 3 مجرور۔ پہلے بیان کیا کہ ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، متصل، منفصل، ٹھیک ہے۔ متصل اسے کہتے ہیں جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے، منفصل اسے کہیں گے جو اپنے عامل سے ملی ہوئی نہ ہو۔ پھر ضمیر جو متصل ہے، جو ضمیر ملی ہوئی ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 منصوب، نمبر 3 مجرور۔ مرفوع سے مراد جو محل رفع پر ہو، جو حالت رفعی پر ہو۔ حالت رفعی کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو مرفوعات پڑھنا پڑے گا کہ مرفوعات کتنے ہیں۔ حالت منصوب کیا ہے؟ منصوب سے مراد کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو پھر منصوبات پڑھنا پڑے گا۔
ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے سبق تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر، مرفوع سے مراد کیا ہے؟ جو رفع کی جگہ ہو۔ مرفوعات یہ علم نحو میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، کانا اس کے اخوات کا اسم، یہ سب جو ہے مرفوعات ہیں۔ خیر، ضمیر مرفوع متصل، وہ ضمیر جو مرفوع ہو اور ملی ہوئی ہو، وہ ضمیر ہے جو محل رفع یعنی مرفوع کی جگہ میں واقع ہوتی ہے اور فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ضمیر رفع کی جگہ میں واقع ہوتی ہے اور فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل۔ یہ سمجھ میں آیا کہ جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے وہ فاعل یا نائب فاعل بنتی ہے۔ جیسے ضربت، ضربت میں ہیا ضمیر، ضربت میں ہمیں کہیں ہیا نظر نہیں آ رہا ہے، مگر ضربت کے اندر ہم یہ مانیں گے کہ اس کے اندر ہیا ضمیر پوشیدہ ہے۔ ضربت اس نے مارا، جو تا نظر آ رہی ہے یہ ضمیر نہیں ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے، تو یہاں ہم ہیا ضمیر مانیں گے کہ اس کے اندر ہیا ضمیر ہے۔ اس طرح ضربا، ضربا کے اندر ہوا ضمیر مانیں گے کہ ضربا میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو کہ اس کا فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ضربت میں جو ہے ہیا ضمیر ہے، یہ ضمیر مرفوع ہے کیونکہ محل رفع میں ہے، فاعل بن رہی ہے۔ اس نے مارا یعنی اس عورت نے مارا، تو ہیا فاعل بن رہی ہے تو اس لیے حالت رفعی میں ہے، اور کیونکہ ضربت سے ملی ہوئی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، الگ بات ہے، ملی ہوئی ہے، اس لیے جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ مرفوع اس لیے کہ حالت رفع میں ہے، متصل اس لیے کہ ملی ہوئی ہے۔ اور ضربنا، ضربنا میں نا ضمیر، ضربنا میں دیکھیے نا ضمیر جو ہے یہ ضرب سے ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ضربہ فعل ہے اور نا ضمیر اس سے ملی ہوئی ہے، یعنی ہم نے مارا، تو ضربنا میں نا ضمیر کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے، نا ہم نے مارا، جو ماننے والا ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں، تو جو کرنے والا ہوتا ہے کام، تو کیونکہ ہم نے کام کیا، ہم نے مارا، تو ہم فاعل ہوئے، تو یہ فاعل کی جگہ واقع ہے، فاعل بن رہی ہے، تو یہ مرفوع، اور کیونکہ ضرب سے ملی ہوئی ہے اس لیے متصل، تو یہ ہو گیا نا ضمیر جو ہے یہ مرفوع متصل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ضربنا میں نا ضمیریں مرفوع متصل ہیں۔ امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ ٹھیک ہے، پہلی مثال میں جو ہے ہیا ضمیر ملی ہوئی ہے اور مرفوع حالت رفع میں ہے، اس لیے جو ہے وہ مرفوع متصل، اور دوسری مثال میں بھی جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے، ضمیر فاعل بن رہی ہے، ملی ہوئی ہے، تو مرفوع متصل ہے۔ وہ ضمیر جو محل رفع میں واقع ہوتی ہے اور فاعل یا نائب فاعل بنتی ہے، اسے کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل۔ ضمیر منصوب متصل، منصوب جو حالت نصب میں ہو، جو محل نصب میں ہو، وہ ضمیر ہے جو محل نصب یعنی نصب کی جگہ میں واقع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر فعل سے ملی ہوئی ہو تو اسے مفعول بھی، اور اگر حرف مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی ہو تو اس کا اسم واقع ہوتی ہے۔ یعنی اسے سمجھ میں آیا کہ ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ دو چیزوں سے مل سکتی ہے، یا تو ضمیر منصوب متصل فعل سے ملے گی یا حرف مشبہ بالفعل سے ملے گی۔ ٹھیک ہے، فعل سے ملے گی تو وہ مفعول بھی ہوگی، اور اگر حرف مشبہ بالفعل سے ملے گی تو وہ جو ہے اس کا اسم بنے گی۔ حرف مشبہ بالفعل جو ہیں 6 ہیں، انا، انا، کانا وغیرہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں ان اللہ، جیسے ان اللہ رحیم، بے شک اللہ رحیم ہے، تو ان اللہ اس میں ضمیر نہیں ہے، انہ رحیم سمجھ لیں، انہ رحیم، انہ رحیم میں ہو ضمیر جو ہے، ہو جو ہے ضمیر ہے جو کہ انا کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، خیر، تو وہ ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر جو محل نصب میں واقع ہو، نصب یعنی سمجھ لے منصوبات 8 ہیں، مفعول بھی، مفعول فیہ، مفعول معہ، حال، تمیز، مستثنی وغیرہ، اس طرح مفعول بھی، یہ سب اسے منصوبات جو ہے یہ سب پڑھ لیں گے علم نحو میں۔ ٹھیک ہے، تقریباً 12 یا 8 وہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں، آپ دیکھ لیں گے، فی الحال ذہن میں نہیں ہے۔ تو یہ سب جو ہے منصوبات ہیں، تو ان کی جگہ میں واقع ہوگی ضمیر، اسے کہیں گے ضمیر منصوب، اور ملی ہوئی ہوگی تو پھر متصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، خیر، وہ ضمیر جو محل نصب میں واقع ہوتی ہے، اور اگر فعل سے ملی ہوئی ہو تو مفعول بھی، اور اگر حرف مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی ہو تو اس کا اسم واقع ہوتی ہے۔ جیسے ضربہ میں ہو ضمیر، دیکھیے ضربہ میں ہو آخر میں ہا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو ضربہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ ضربہ سے ملی ہوئی ہے،
دربا اس نے مارا، ہو اس کو، اس نے اس کو مارا. تو دربا میں جو ہو ضمیر ہے یہ کیونکہ محل نصب میں ہے، نصب کی جگہ میں ہے، کیونکہ اسے مارا گیا تو مفعول ہوا، اس نے اسے مارا تو اسے مارا گیا تو مفعول کی جگہ واقع ہے، اور مفعول منصوب ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ کیونکہ مفعول کی جگہ واقع ہے تو یہ ضمیر منصوب ہوئی. اور کیونکہ فعل یعنی ضربہ سے ملی ہوئی ہے اس لیے یہ فعل ضمیر متصل ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے اندر اور بھی ایک ضمیر ہے، ضربہ کے اندر ایک ضمیر ہے متصل، مرفوع متصل. میں نے بتایا تھا نا اوپر کہ ضربہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ مانتے ہیں، تو ضربہ کے اندر ہوا ضمیر متصل پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. تو ضربہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، اور آخر میں جو ہو ہے یہ ایک ضمیر ہے متصل. لیکن ضربہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ مرفوع متصل ہے کیونکہ وہ فاعل بن رہی ہے، اور ضربہ آخر میں جو ہا ضمیر ہے وہ منصوب متصل ہے کیونکہ وہ مفعول بن رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ضربہ میں ہو ضمیر منصوب متصل، ضربہ فعل کا مفعول بھی ہے، ہو ضمیر جو ہے ضربہ فعل کا مفعول بھی ہے، اس پر فعل واقع ہو رہا ہے. اور انہو میں ہا ضمیر جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل کا، حروف مشبہ بالفعل انا کا اسم ہے. انہو میں دیکھیے انہو، تو انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے آخر میں ہا ضمیر ہے. تو ہا ضمیر جو ہے انا کا اسم بننے کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے جہاں جہاں انا کے بعد جو اسم آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے ان اللہ، ٹھیک ہے، انا زیدن قائمون، تو انا کے بعد جو اسم آتا ہے منصوب ہوتا ہے کیونکہ یہاں جو ضمیر ہے ہو ضمیر وہ اسی جگہ آئی ہے جہاں پہ اگر کوئی اسم ظاہر ہوتا منصوب ہوتا تو یہ ضمیر بھی منصوب ہوئی، اور کیونکہ انا سے ملی ہوئی ہے اس لیے متصل ہو گئی، تو منصوب متصل ہو گیا. ٹھیک ہے. ضمیر مجرور متصل، مجرور جو حالت جر میں ہو وہ ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل وہ ضمیر ہے جو محل جر یعنی مجرور کی جگہ میں واقع ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی اسم وہاں ہوتا تو مجرور ہوتا، یعنی یا تو اس میں کسرہ آتا اس پہ، یا تو دو زیر، یا پھر کسرہ کی جو صورتیں ہیں، جر کی جو صورتیں ہیں وہ وہاں پہ آتا. اگر اسم سے ملی ہوئی ہو تو مضاف الیہ، اور اگر حرف جر سے ملی ہوئی ہو تو اس کو ملی ہوئی ہو تو مجرور واقع ہوتی ہے. اسے یہ سمجھ میں آیا کہ ضمیر مجرور متصل جو ہے یہ دو چیزوں سے ملتی ہے، نمبر ایک اسم سے، نمبر دو حرف جر سے. اگر اسم سے ملے، اگر ضمیر مجرور اسم سے ملے تو اسے کہیں گے مجرور مضاف الیہ، یعنی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے غلام ہو، کتاب ہو، تو غلام اسم ہے، کتاب اسم ہے. ٹھیک ہے. ابو ہو، ابو اسم ہے، تو اسم میں اگر اسم کے ساتھ اگر ضمیر ملے گی تو وہ مضاف الیہ بنے گی. ٹھیک ہے. غلام ہو اس کا غلام، غلام مضاف ہو گیا، اور ہو ضمیر مضاف الیہ، غلام کی اضافت کی گئی ہو ضمیر کی طرف، تو غلام مضاف ہو گیا، ہو ضمیر مضاف الیہ. تو اگر اسم سے ملے گی ضمیر تو وہ اس اسم کا مضاف الیہ ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے مضاف الیہ کا بیان نہیں پڑھا اس لیے تھوڑا سا ٹف ہو سکتا ہے. خیر، اس طرح جو ہے اگر حرف جر سے ملے گی، حرف جر 17 ہیں، باو تاو کاف لام واو منجو مسقلہ رب حاشم من عدا فی عن اللہ حتی اذا. اب کیونکہ حرف جر کا بیان آپ نے اب تک نہیں پڑھا اس لیے جو ہے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. دراصل یہاں پہ یہ بیان ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا میری ناقص عقل کے مطابق. اب مصنف جو ہیں ان کی سمجھ کیا ہے نہیں معلوم. خیر، تو کیونکہ اب سمجھ میں آیا کہ مجرور متصل جو ہے یہ دو چیزوں سے ملے گی. اگر اسم سے ملے گی تو پھر جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگی، اور اگر حرف جر سے ملے گی تو حرف جر کا مجرور کہلائے گی. ٹھیک ہے. اسے بیان کر رہے ہیں وہ ضمیر مجرور متصل وہ ضمیر ہے جو محل جر میں واقع ہوتی ہے. اگر اسم سے ملی ہوئی ہو تو مضاف الیہ، اور اگر حرف جر سے ملی ہوئی ہو تو مجرور واقع ہوتی ہے. جیسے غلامہ میں ہو ضمیر، غلامہ میں ہو ضمیر مجرور متصل، اسم غلام کا مضاف الیہ ہے، اس میں غلام کا مضاف الیہ ہے. غلامہ میں ہو ضمیر ہے تو یہ ضمیر جو ہے مجرور ہے، مجرور متصل ہے کیونکہ اس کا جو غلام جو اسم ہے اس کا یہ مضاف الیہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے. غلام اسم ہے، اس کا مضاف الیہ بننے کی وجہ سے یہ مجرور ہے، اسے بیان کیا. اور لہو میں ہا ضمیر مجرور متصل ہے
جو کہ لام حرف جر سے متصل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حرف جر کی جگہ واقع ہے اس لیے یہ مجرور ہے. جیسے غلام ہوں میں، اگر یہاں پہ ہا ضمیر نہیں ہوتی تو ہم مثال کے طور پر یوں کہتے ہیں غلام زیدن. اگر ہا کی جگہ کوئی دوسرا اسم ہوتا تو وہ مجرور ہوتا. غلام زیدن، دیکھیے زید مجرور ہو رہا ہے، کتاب زیدن زید مجرور ہو رہا ہے. ہم نے کیا کیا، زید کو ہٹا کر کے وہاں پہ ہا ضمیر لگا دیا تو کیا ہو گیا غلامہ. تو یہاں پہ ہا ضمیر جو ہے محل جر میں ہے، ہاتھ جر میں ہے اس لیے مجرور، اور کیونکہ غلام کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس لیے متصل. اس طرح لہو، لہو کی جگہ اگر ہم ہا ضمیر نہیں لگاتے تو ہم کیسے کہتے، لی زیدن، لی بکرن، لی خالدن، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کیا، وہاں پہ جو اس میں ظاہر تھا اسے ہٹا کر کے وہاں پہ جو ہے اس میں ضمیر لگا دیا تو لہو ہو گیا، ٹھیک ہے. جب لہو ہو گیا تو کیونکہ یہ جر کی جگہ واقع ہے، اگر وہاں پہ کوئی اس میں ظاہر ہوتا تو جر آتا، جیسے لی زیدن، لی خالدن، لی کتابن، ٹھیک ہے، تو جر آتا. اب کیونکہ یہ ضمیر وہیں پہ واقع ہے جہاں پہ جر کی جگہ ہے، جو جر کی جگہ ہے، تو یہ مجرور ہو گئی، اور کیونکہ لام کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس لیے جو ہے منصوب ہو گئی، متصل ہو گئی، ٹھیک ہے، مجرور متصل. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں نے کہا، طلباء نے کہا ہے سمجھانے کے لیے تو سمجھا رہا ہوں، تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سمجھیں، کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی. دیکھیے کیا ہوتا ہے. ضمیر منفصل کی تعریف میں نے بیان کر دیا تھا اس سے پہلے کہ وہ ضمیر منفصل وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو. ملی ہوئی ہو تو متصل، ملی ہوئی نہ ہو تو منفصل. جیسے نحنو، ایاہو، نحنو یہ بھی ضمیر ہے، اس کا معنی ہم سب، ایاہو، ایانا یہ بھی ہم سب، ٹھیک ہے، ہم سب کو. تو یہ دونوں ضمیریں جو ہیں ملی ہوئی نہیں ہیں تو یہ ہو گئے ضمیر منفصل، یعنی الگ ہیں. اب یہاں ضمیر منفصل کی اقسام بیان کر رہے ہیں. پہلے بیان کیا کہ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر متصل، ضمیر منفصل. ضمیر متصل کی تین قسمیں ہیں، مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل. اور پھر بیان کیا کہ منفصل کی بھی دو قسمیں ہیں. ضمیر منفصل کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مرفوع، نمبر دو منصوب، یعنی مرفوع منفصل، منصوب منفصل. ہر ایک کی تعریف دیکھیے. ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر ہے جو محل رفع میں واقع ہوتی ہے اور عموماً مبتدا، خبر، فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ضمیر جو رفع کی جگہ واقع ہوتی ہے. جتنے بھی یہاں بیان کیے گئے مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، یہ سب مرفوعات میں سے ہیں، مرفوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو ضمیر رفع کی جگہ واقع ہوتی ہے، محل رفع میں واقع ہوتی ہے، یا تو مبتدا بنے یا خبر بنے یا فاعل نافعل بنے، تو وہ ضمیر مرفوع منفصل کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے عامل سے ملی ہوئی نہیں ہوتی، رفع میں واقع ہوتی ہے اور ملی ہوئی نہیں ہوتی عامل سے، تو کیا ہو گیا وہ مرفوع منفصل. مرفوع اس لیے کہ ہاتھ رفع میں ہے، ملی ہوئی نہیں ہے تو منفصل، ٹھیک ہے. ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر ہے جو محل نصب میں واقع ہوتی ہے اور اکثر مفعول بھی بنتی ہے، اکثر مفعول بھی بنتی ہے. جیسے ایاہو، وہ ضمیر جو نصب کی جگہ واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو مفعول بھی ہونا یہ بھی نصب کی جگہ ہے، اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہیں ہوتی، ملی ہوئی نہیں ہوتی تو منفصل ہوتی ہے. یہاں بیان کر دیا کہ اکثر مفعول بھی ہوتی ہے. خیر، اب نیچے دیکھتے ہیں ضمیر مرفوع متصل کی اقسام. ضمیر مرفوع ہم نے اوپر پڑھا نا کہ ضمیر کی تین قسمیں ہیں. مرفوع ضمیر کی پہلے دو قسمیں ہیں، متصل منفصل. متصل کی تین قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور. تو جو پہلی قسم ہے متصل کی، مرفوع، اس کی پھر قسم بیان کر رہے ہیں. ضمیر مرفوع متصل کی اقسام. ضمیر مرفوع متصل کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک بارز، نمبر دو مستتر. بارز یعنی ظاہر، مستتر یعنی پوشیدہ، جو چھپی ہوئی ہو. اس سے سمجھ میں آیا کہ بارز ہونا، ضمیر کا بارز ہونا یا مستتر ہونا، ظاہر ہونا یا چھپنا، یہ صرف ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ خاص ہے. یعنی ضمیر مرفوع متصل ہی یا تو چھپی ہوئی ہوتی ہے یا ظاہر ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ضمیریں ہیں وہ ضمیر بارز یا ظاہر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. یعنی منصوب متصل، مجرور متصل، یا پھر مرفوع منفصل، منصوب منفصل، یہ سب بارز یا یہ سب جو ہے بارز یا مستتر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. خیر دیکھیے ضمیر مرفوع متصل یعنی ظاہر، متصل بارز. ضمیر مرفوع یعنی جو حالت رفع میں ہو، متصل ملی ہوئی ہو، بارز ظاہر ہو، ٹھیک ہے. لفظ پہ غور کریں گے سمجھ میں آ جائے گا.
وہ ضمیر ہے جو لکھنے اور پڑھنے میں آئے، جو ضمیر لکھنے میں بھی آئے اور پڑھنے میں بھی آئے، اسے ضمیر مرفوع متصل بارز کہتے ہیں۔ مرفوع اس لیے حالت رفع میں ہوگی، متصل اس لیے ملی ہوئی ہوگی، بارز اس لیے کیونکہ وہ لکھنے اور پڑھنے دونوں میں آ رہی ہے، اس لیے وہ بارز کہلائے گی۔ جیسے ضربتو میں تا ضمیر بارز ہے، ضربتو میں دیکھیے تا جو ہے حالت رفع میں ہے، فاعل بن رہی ہے تو مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضربہ سے ملی ہوئی ہے تو متصل ہے۔ اب کیونکہ ظاہر ہے، لکھنے میں بھی آ رہی ہے پڑھنے میں بھی آ رہی ہے، ضربتو تا کا ہم تلفظ کر رہے ہیں تو یہ جو ہے ضمیر بارز ہو گئی۔ تو ضمیر مرفوع متصل بارز اسے کہیں گے جو ضمیر حالت رفع میں ہو، متصل ہو اور پڑھنے میں لکھنے میں آئے، ٹھیک ہے۔ ضمیر مرفوع متصل مستتر یعنی پوشیدہ، وہ ضمیر جو لکھنے اور پڑھنے میں نہ آئے، جیسے ضربہ میں ہوا ضمیر مستتر ہے۔ دیکھیے ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، ہم لکھ بھی نہیں رہے ہیں ہوا اور پڑھ بھی نہیں رہے ہیں ہوا، مگر اس کے اندر ہوا مانا گیا ہے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا ضمیر جو ہے وہ فاعل کی جگہ واقع ہے تو فاعل کی جگہ واقع ہے تو مرفوع، اب ملی ہوئی ہے تو متصل، اب کیونکہ پوشیدہ ہے چھپی ہوئی ہے تو مستتر، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر مرفوع متصل مستتر۔ اب یہاں پہ جو ہے نقشہ بیان کر رہے ہیں، نقشے کے ذریعے جو ہے تھوڑا سا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے پہلے ضمیر ہے، ضمیر کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 متصل، نمبر 2 منفصل، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے پہلے متصل کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور۔ تو پھر مرفوع کی دو قسمیں اس طرح ہیں، مرفوع بارز، مرفوع مستتر، ٹھیک ہے۔ اور منصوب کی پھر 2 قسمیں ہیں، ضمیر متصل منصوب کی، فعل سے متصل ہو یا حرف مشبہ بالفعل سے متصل ہو۔ اور ضمیر مرفوع ضمیر متصل مجرور جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ اسم سے متصل ہوگی یا حرف جر سے متصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کی گردان یہاں بیان کی ہیں، یہ سب یاد کریں گے، اصل معاملہ جو ہے اس کو یاد کر لیں گے تو فائدہ ہوگا۔ دیکھیے ضمیر مرفوع اوپر سے ملائیں گے، ضمیر مرفوع ضمیر متصل مرفوع بارز، ٹھیک ہے، اس طرح ہم کریں گے، ضمیر متصل مرفوع بارز۔ اب وہ ضمیر جو ہے یاد کریں گے، ضربا ضرب، پہلا سے یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا ہے، اچھا یہ الگ آتا ہے، بس یہاں ذکر کیا گیا ہے، پہلے سب سے پہلے ضربا آنا چاہیے تھا، خیر ضربا ضربو ضربتا ضربنا ضربتا، اچھا بارز کا ذکر کیا نا یہاں پہ، ہاں تو بارز میں جو ہے وہ جگہ نہیں آئیں گی جس میں جو ہے پوشیدہ ہوتی ہے زمین، تو بارز میں جو ظاہر ہیں بس وہی آئیں گے۔ ضربا میں الف جو ہے یہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے، ضربا میں الف جو ہے یہ ظاہر ہے، ضربو یہ واو ظاہر ہے، ضربتا اس میں جو ہے یہ الف ظاہر ہے، ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا، یہ تمام صیغوں میں جو ضمیریں ہیں آخر میں یہ سب ظاہر ہیں، ٹھیک ہے، فاعل کی جگہ واقع ہیں تو مرفوع ہیں، ملی ہوئی ہیں تو متصل ہیں، اور ظاہر ہیں تو بارز ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہاں جو ضمیر پوشیدہ ہیں انہیں ذکر کر رہے ہیں، ضربہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، ضربت میں ہیا ضمیر پوشیدہ ہے، یضربو یہ تو فعل مضارع کا ذکر کر دیا، فعل مضارع میں ہوا ضمیر، یضربو میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، تضرب میں ہیا ضمیر پوشیدہ ہے، تضربو جو کہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اس میں انت ضمیر پوشیدہ ہے، اضربو میں انا ضمیر پوشیدہ ہے، نضرب میں نحن ضمیر پوشیدہ ہے۔ یہ فعل مضارع کا یہاں پہ صیغے یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں، یضرب سے لے کر کے نضرب تک یہ 5 صیغے بنتے ہیں، اس لیے آپ پڑھے نہیں ہیں اس لیے تھوڑا سا دشواری ہوتی ہے، خیر۔ اور ضمیر متصل منصوب جو کہ فعل سے ملی ہوئی ہو، جیسے ضربہو ضربہما ضربہم ضربہا ضربہما ضربہنا ضربکا کہاں گیا ضربکا ضربکا ضربکما ضربکم ضربکی ضربکما ضربکنا ضربنی ضربنا، تو یہ سب میں جو آخر میں ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام ضمیریں جو آخر میں جتنی بھی ضمیریں ہیں، ضربہو تو ہو ضمیر، ضربہو ضربہما ضربہم، تمام ضمیریں جو ہیں یہ سب منصوب متصل ہیں، ملی ہوئی ہیں، فعل سے ملی ہوئی ہیں، اور حرف مشبہ بالفعل انہو انہما انہم انہا انہما انہن انکا انکما انکم انکی انکما انکن اننی اننا، تو ان تمام میں جو ہے لاسٹ میں ضمیریں جو ہیں یہ ضمیریں منصوب متصل ہیں، ملی ہوئی ہیں، منصوب اس لیے ہیں کہ حالت نصب میں ہیں، ٹھیک ہے، متصل ہیں، ملی ہوئی ہیں، اور یہ حرف مشبہ بالفعل سے ملنے کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ملنے کی مثال ہے کتابہ کتابہما کتابہم کتابہا کتابہما کتابہن کتابکا کتابکما کتابکم کتابکی کتابکما کتابکن کتابی کتابنا کتابنا، تو اس میں جو ہے دیکھیے کتاب یعنی اسم کے ساتھ یہاں پہ ضمیر مجرور ملی ہوئی ہے، مجرور متصل، ٹھیک ہے، مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ حالت
محل جر میں ہے، اگر یہاں کوئی اسم ہوتا تو وہ اس پہ جر آتا، اور ملی ہوئی ہے تو متصل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اسم سے ملنے کی مثال ہے. حرف جر میں جیسے ملنے کی مثال جیسے لہو لہما لہم، لہا لہما لہن، لکا لکما لکم، لکا لکما لکم، لکی لکما لکنا، لی لنا. یہ سب جو ہے حرف جر، لام حرف جر ہے، اس سے ملنے کی مثال ہے، ٹھیک ہے. اب جو ہے ضمیر منفصل کی پھر دو قسمیں ہیں، مرفوع منصوب، ٹھیک ہے. منفصل مرفوع، منفصل منصوب. جیسے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن. یہ سب ضمیر الگ الگ ہیں، ملی ہوئی نہیں ہیں، اس لیے جو ہیں منفصل ہیں، ٹھیک ہے. یہ حالت رفع میں واقع ہوتی ہیں، یا تو فاعل یا تو پھر یہ مبتدا وغیرہ بنتی ہیں، اس لیے جو ہے یہ ضمیر مرفوع ہیں. منصوب جیسے ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکنا ایایا ایانا. یہ جو ہے منصوب ہیں کیونکہ یہ حالت نصب میں واقع ہوتی ہیں. جیسے قرآن پاک میں ہے نا ایاکا نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو نعبدو فعل ہے، اس میں جو ہے نحن ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے. جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا نا کہ یہاں پہ جیسے نضربو میں نحن ضمیر ہوتا ہے، اس طرح نعبدو میں بھی نحن ضمیر پوشیدہ ہے، فاعل ہے. اور ایا کا جو پہلے آیا ہے یہ اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے. مفعول بھی مقدم ہے جو کہ پہلے آ گیا ہے. ایا کا نعبدو، جس طرح یہاں پہ جو لفظ آیا نا ایا کا، کہاں گیا یہ ایا کا، یہ یہاں پہ موجود ہے، جو ایا کا ہے، ٹھیک ہے. خیر اس ضمیر کو اچھی طرح آپ یاد کریں، اس تعلق یاد کرنے سے ہے. اب یہاں پہ نوٹ میں بیان کر رہے ہیں کہ ضمیر کون کون صیغے میں ظاہر ہوتی ہیں، کون کون صیغے میں بارز ہوتی ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں. دیکھیے خواہ مخواہ جو ہے اس سبق کو مشکل قرار دیے ہیں، یعنی جو شروعات کے طلباء ہیں، مبتدئین ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے اسباق ایسے ہیں جو وہ سب جن اسباق کو انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. اس سب کا بیان یہاں پہ آ گیا ہے. خیر نوٹ، فعل مضارع، فعل مضارع کیا ہے پڑھایا تھوڑی ہیں. فعل امر کیا ہے پڑھے نہیں ہیں. فعل نہیں کیا ہے نہیں پڑھے ہیں. اس سب کا بیان یہاں آ رہا ہے. خیر فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں کے تثنیہ کے 4 صیغوں میں الف، 4 صیغوں میں الف، یعنی یہاں بیان کر رہے ہیں ان صیغوں کو جہاں ضمیر بارز ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. فعل مضارع وہ فعل جس میں جو ہے حال یا مستقبل کا معنی ہوتا ہے، اس کی بھی گردانیں ہوتی ہیں. شروع میں عام طور پر جو حروف مضارع 4 ہیں، ٹھیک ہے، یا تا الف نون، ان میں سے کوئی نہ کوئی حرف ہوگا. تو اس کے 4 صیغے تثنیہ کے ہیں، ٹھیک ہے. 2 صیغے جو ہیں یہ غائب کے ہیں، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب. اس طرح جو ہے تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر. تو یہ 4 صیغے بنیں گے تثنیہ کے، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے 4 صیغے بنیں گے. تو یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، ان میں جو الف ہے یہ الف ضمیر ہے، یہ الف جو ہے ضمیر ہے، ضمیر بارز ہے، ٹھیک ہے. اس طرح امر کا صیغہ لیں گے تو امر کے صیغے میں افعلا الف کے ساتھ جو ہے، افعلا الف کے ساتھ، اس میں جو الف یہ ضمیر بارز ہے. نہیں لا تفعلا، تم دونوں نہ کرو الف کے ساتھ، وہ بھی ضمیر بارز ہے، ٹھیک ہے. اگر پھر غائب جو امر کے غائب اور نہیں کے غائب کے صیغے لیں گے، غائب و حاضر کے صیغے، غائب ہو متکلم کے صیغے بنائیں گے تو اس طرح بنے گا لی یفعلا، چاہیے کہ تم دونوں کرو، لی یفعلا. تو وہاں پہ بھی جو ہے یفعلا میں جو آخر میں الف ہے وہ بھی ضمیر بارز ہے، ٹھیک ہے. لا تفعلا، تم دونوں نہ کرو. خیر اس کے بعد یہ پہلے ہو گئے مضارع امر نہیں کے تثنیہ کے جو 4 صیغے ہیں، ٹھیک ہے. ان 4 صیغوں میں جو الف ہوتا ہے، تثنیہ کے 4 صیغوں میں جو الف ہوتا ہے وہ ضمیر بارز ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان 4 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، اتنا یاد رکھیں. اب دیکھیں آگے جمع مؤنث غائب و حاضر، یعنی جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر کے دو صیغوں میں نون، یعنی جمع مؤنث کا نون اور جمع خیر یہاں تک دیکھیں جمع مؤنث کا نون تک، ٹھیک ہے. یہ جو 2 صیغے ہیں جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. جمع مؤنث غائب جیسے یفعلنا، جمع مؤنث حاضر جیسے تفعلنا، یفعلنا تفعلنا. یفعلنا تفعلنا کے آخر میں جو نون ہے نا یہ نون ہی ضمیر ہے. یفعلنا تفعلنا یہ نون ضمیر ہے جو کہ ضمیر بارز ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جمع مذکر غائب و حاضر کے 2 صیغوں میں واو، جمع مذکر غائب جیسے یفعلونا، جمع
مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر جیسے تفعلون، یفعلون تفعلون، تو یفعلون تفعلون جو کہ واو کے ساتھ ہے، اس میں جو واو ہے نا وہی ضمیر ہے، اور وہ ضمیر جو ہے ضمیر بارز ہے، یعنی نظر آ رہی ہے، ہم اسے پڑھ بھی رہے ہیں، یفعلون تفعلون، ٹھیک ہے. اس طرح سے پہلے کی مثال میں یفعلنا تفعلنا، نون پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں یا مخاطبہ، واحد مؤنث حاضر جیسے تفعلینا تفعلینا، تفعلینا میں جو یا ہے وہی ضمیر ہے اور ضمیر وہ بارز ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں بیان کیا ہوا؟ فعل مضارع کے 4 صیغے میں الف، جمع مؤنث غائب و حاضر، ٹھیک ہے، ان کے 2 صیغوں میں نون، اور جمع مذکر غائب و حاضر کے 2 صیغوں میں واو، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں یا، یہ سب جو ہے ضمیر بارز ہوتی ہے. نمبر 2، فعل مضارع کی طرح فعل امر، فعل نہیں کے 5 مرفوع صیغوں، یعنی واحد مذکر و مؤنث غائب واحد مذکر کہاں گیا، واحد مذکر غائب مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، اور واحد و جمع متکلم، ان صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. یعنی مضارع کے 5 صیغے ایسے ہوتے ہیں جن میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک جو ہے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم جمع متکلم. غائب کے 2 صیغے واحد مذکر واحد مؤنث، دونوں واحد کے، واحد مذکر واحد مؤنث دونوں میں جو ہے ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس طرح جو ہے حاضر کا بس ایک ہی صیغہ، وہ ہے واحد مذکر حاضر، ٹھیک ہے. اور غائب کے دونوں صیغے، یعنی واحد غائب متکلم کے 2 صیغے، واحد متکلم جمع متکلم، ان تمام صیغوں میں جو ہے ضمیر مستتر ہوتی ہے. جیسے اوپر ہم نے پڑھا نا، یضربو، یضربو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہاں ضمیر پوشیدہ ہے. یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو، ان 5 صیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان میں ضمیر ظاہر نہیں ہوتی. اس طرح جو ہے امر کا صیغہ لے لیں، لیضرب لیضرب لتضرب ادرب لنضرب، ان 5 صیغوں میں ضمیر جو ہے پوشیدہ ہوتی ہے. نہیں میں لا یضرب لا تضرب لا تضرب لا اضرب لا نضرب، ان 5 صیغوں میں بھی ضمیر جو ہے پوشیدہ ہوتی ہے. اب تمرین دیکھیے، ویڈیو کافی لمبی ہو جا رہی ہے، دراصل طبیعت بھی خاص ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے. سوال نمبر 1، ضمیر کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ اولا تو ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، ضمیر متصل ضمیر منفصل. ضمیر متصل اسے کہیں گے جو ملی ہوئی ہو عامل سے، منفصل جو عامل سے ملی ہوئی نہ ہو. متصل کی پھر 3 قسمیں ہیں، متصل مرفوع، متصل منصوب، متصل مجرور، ٹھیک ہے. پھر متصل مرفوع کی 2 قسمیں ہیں، متصل مرفوع بارز، متصل مرفوع مستتر، ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے منفصل کی 2 قسمیں ہیں، منفصل مرفوع منفصل مرفوع. خیر. سوال نمبر 2، ضمیر منصوب متصل اور مجرور متصل کس کس چیز سے متصل ہوتی ہے؟ جیسے بیان کیا گیا کہ ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ فعل یا حرف مشبہ بالفعل سے متصل ہوتی ہے، منصوب متصل. اور ضمیر مجرور متصل یہ اسم یا حرف جر سے متصل ہوتی ہے. دیکھیے یہاں پہ ابھی ہم نے اس میں پڑھا نا، دیکھیے یہاں دیکھیے ضمیر متصل جو ہے منصوب یہ فعل سے متصل ہوتی ہے، حرف مشبہ بالفعل سے، منصوب فعل یا حرف مشبہ بالفعل سے، اور مجرور جو ہے اسم سے اور حرف جر سے متصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے ہمیں غور کرنا ہے کہ ضمیر جو ہے کون سی ضمیر ہے، جو اقسام بیان کی گئی ہیں کون سی ضمیر ہے. درج ذیل الفاظ میں ضمیر کی اقسام کی پہچان کریں. نحنو یہ ضمیر مرفوع ہے، ٹھیک ہے. ضمیر مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ حالت رفع میں واقع ہوتی ہے، فاعل مبتدا خبر وغیرہ بنتی ہے، ٹھیک ہے. منفصل ہے کیونکہ ملی ہوئی نہیں ہے کسی سے، تو کیا ہوگی؟ منفصل، ٹھیک ہے، منفصل مرفوع. تو نحنو جو ہے ضمیر منفصل مرفوع ہے. یہ انہا ضمیر منصوب متصل ہے. منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ محل نصب میں ہے، انا کا اسم بن رہا ہے تو محل نصب میں ہے تو منفصل ہو گئی. اور متصل ہے، منفصل بول رہا ہوں، کیا ہو گیا؟ یہ انا کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہو گئی، ٹھیک ہے. متصل کیوں ہے؟ کیونکہ اپنے عامل انا سے ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انا سے ملی ہوئی ہے تو متصل ہوئی. انا سے ملنے کی وجہ سے متصل، محل نصب میں ہونے کی وجہ سے
منصوب، تو ہو گئے منصوب متصل، ٹھیک ہے، منصوب متصل۔ انت ضمیر مرفوع منفصل، مرفوع حالت رفع میں ہونے کی وجہ سے منفصل، کیونکہ الگ ہے اس لیے منفصل۔ ضربنا، ضربنا میں دیکھیے با ساکن ہے، ٹھیک ہے، ضربنا، ضربنا میں جو نا ضمیر ہے، یہ نا ضمیر یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ مرفوع اس لیے ہے کہ یہ فاعل بن رہا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے تو یہ حالت رفع میں ہے تو مرفوع ہو گیا، اور متصل کیوں؟ کیونکہ اپنے عامل ضربہ سے ملا ہوا ہے تو متصل، تو یہ ضمیر نا ضمیر جو ہے مرفوع متصل۔ ضربکم، ضربکم میں ضربہ فعل ہے اور کم ضمیر جو ہے مفعول بھی ہے، کیونکہ کم ضمیر یہ مفعول کی جگہ واقع ہے یعنی محل نصب میں ہے تو منصوب ہوئی، اور کیونکہ ملی ہوئی ہے اس لیے منصوب متصل، ضربہ فعل سے ملی ہوئی ہے تو منصوب متصل، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے ایاہو، ایاہو ضمیر منصوب ہے اور منفصل ہے کیونکہ کسی سے ملی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو منصوب منفصل۔ ضربہ، ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے، مرفوع اس لیے ہے کہ ہوا ضمیر فاعل بن رہا ہے جو کہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور کیونکہ ہوا ضمیر ملا ہوا ہے تو اس لیے مرفوع متصل۔ کتابہن، کتابہن میں ہنہ ضمیر جو ہے یہ مجرور ہے کیونکہ یہ اسم سے ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور گویا کہ یہ کتاب کا مضافلہ بن رہا ہے ہنہ ضمیر، تو مضافلہ ہونے کی وجہ سے ہنہ ضمیر جو ہے مجرور ہے، اور کیونکہ ملی ہوئی ہے تو متصل ہے، تو کیا ہو گیا مجرور متصل، ہنہ ضمیر مجرور متصل۔ ایاکم، ایاکم بھی جو ہے منصوب منفصل، منصوب اس لیے کہ حالت نصب میں واقع ہوتا ہے، مفعول بھی وغیرہ بنتا ہے، اور منفصل اس لیے کہ ملا ہوا نہیں ہے۔ ضربت، ضربت میں جو ہے ہیا ضمیر پوشیدہ ہے، مرفوع متصل ہے، مرفوع اس لیے ہے کہ ہیا ضمیر فاعل بنے گی تو مرفوع ہوگی، اور کیونکہ ملی ہوئی ہے ہیا ضمیر، اگرچہ ہم لکھتے یا پڑھتے نہیں ہیں اگر ملی ہوئی ہے تو یہ ہے مرفوع متصل۔ اور دیکھیے ضربنا، ضربنا میں جو نا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ضربنا میں نا ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، مرفوع اس لیے ہے کہ وہ فاعل بن رہا ہے، فاعل بن رہی ہے، ضربنا میں نا ضمیر فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور متصل اس لیے ہے کہ ضرب فعل سے ملی ہوئی ہے تو مرفوع متصل۔ تضربو، تضربو میں اگر اسے ہم واحد مذکر حاضر کا صیغہ مانیں گے تو انت ضمیر پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے، تضربو تضربو کے اندر انت ضمیر یہ حالت رفعی میں ہونے کی وجہ سے مرفوع، کیونکہ انت ضمیر فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے، فاعل بن رہا ہے تو اس کے اندر انت ضمیر ہے، اور انت ضمیر فاعل بن رہا ہے تو فاعل جو ہوتا ہے حالت رفعی میں ہوتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا انت ضمیر محل رفع میں ہے، یعنی ضمیر مرفوع ہوئی، اور کیونکہ وہ ضمیر ملی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہونے کی وجہ سے متصل تو ہو گیا مرفوع متصل، ٹھیک ہے۔ لکی، لکی میں جو کاف ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، مجرور اس لیے ہے کہ لام حرف جر کا مجرور بن رہا ہے، ٹھیک ہے، لام کے بعد جو بھی آتا ہے مجرور ہوتا ہے، اور ملی ہوئی ہے ضمیر اس لیے جو ہے متصل ہے۔ لہنہ، لہنہ میں بھی جو ہے ہنہ ضمیر یہ مجرور متصل ہے کیونکہ لام حرف جر کا مجرور بن رہا ہے اس لیے جو ہے مجرور ہے، اور ملا ہوا ہے اس لیے متصل، لہنہ میں جو ضمیر ہے ہنہ ضمیر یہ مجرور متصل ہے۔ کتابکم، کتابکم میں کم ضمیر مجرور متصل ہے کیونکہ کم جو ہے یہ مضافلہ بن رہا ہے، کتاب مضاف کم ضمیر مضافلہ، حالت جر میں ہونے کی وجہ سے مجرور، اور کتاب سے ملا ہوا ہے تو متصل، مجرور متصل۔ ان کنہ، ان کنہ میں کنہ ضمیر جو ہے منصوب متصل، منصوب اس لیے کہ انا کا اسم بن رہا ہے یعنی حالت نصب میں ہے تو یہ جو ہے منصوب ہو گیا، اب انا سے ملا ہوا ہے تو متصل۔ ضربنا، دیکھیے یہاں ہم نے پڑھا تھا ضربنا یہاں پہ، اور یہاں ضربنا، دونوں میں فرق ہے، ضربنا کا معنی ہوتا ہے ہم نے مارا، ضربنا کا معنی ہوتا ہے اس نے ہمیں مارا، ٹھیک ہے، با ساکن ہو جائے تو ہم نے مارا، اور با پہ فتحہ آ جائے تو اس نے ہمیں مارا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ضربنا، ضربنا میں جو نا ضمیر ہے، ضربنا میں نا ضمیر جو ہے یہ منصوب متصل ہے، منصوب اس لیے ہے کہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے، ضربہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، اور نا ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی، مفعول بھی کی جگہ ہونے کی وجہ سے منصوب، اور ملی ہوئی ہونے کی وجہ سے متصل تو منصوب متصل۔ ایایا، ایایا یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، منصوب کیونکہ حالت نصب میں واقع ہوتی ہے،
مفعول بھی وغیرہ بنتی ہے، اور کسی سے ملی ہوئی نہیں ہے تو منفصل. انتم یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. انتم جو ہے کیونکہ یہ حالت رفع میں واقع ہوتی ہے، مبتدا وغیرہ بنتی ہے، اور یہ جو ہے کسی سے ملی ہوئی نہیں ہے، اس لیے یہ مرفوع منفصل. لی میں جو یا ضمیر ہے مجرور متصل ہے، کیونکہ یا ضمیر جو ہے لام سے ملی ہوئی ہے، جو کہ لام حرف جر ہے، اس کا مجرور ہونے کی وجہ سے مجرور ہو گئی، ضمیر مجرور. اب کیونکہ ملی ہوئی ہے تو متصل، مجرور متصل. ٹھیک ہے. ضمیر مجرور جو ہوتی ہے وہ منفصل نہیں ہوتی. ضمیر مجرور ہمیشہ مل کے ہی آتی ہے. دیکھیں یہاں پہ جو بیان کیا گیا ضمیر منفصل کی قسم میں کہاں گیا، ہاں منفصل کی بس 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، مرفوع منصوب. یعنی ضمیر مجرور جو ہوتی ہے چاہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو یا حرف جر کی ہونے کی وجہ سے مجرور ہو، تو ضمیر مجرور یہ کبھی جو ہے منفصل نہیں ہوتی، ہمیشہ مل کے ہی آتی ہے. جو ضمیر مجرور ہوگی وہ ہم سے مل کے ہی آئے گی، یا تو وہ اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی یا حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی. امید ہے کہ پورا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا پھر کچھ سمجھانے میں یہ بات رہ گئی ہو تو آپ جو ہے کمنٹ کے ذریعے بتائیں، انشاءاللہ عز و جل میں کوشش کروں گا سمجھانے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.